عیدین کے مسائل۔ عید خوشی میں اظہار بندگی کرنا۔ چنانچہ اسلام ایک ایسا یہ مبارک دین اور مذہب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے، جس کی مذہبی اقدار اور تعلیمات لہو لعب سے کوسوں دور اور خرافات کے شائبہ سے بالکلیہ اسلام نے اس سے پاکی کو ظاہر کیا ہے، اور ان تمام خرافات سے بالکل اسلام یہ پاک مذہب شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ اسلامی شریعت نے جہاں انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے متبعین کے لیے سال میں 2 دن عید کے نام پر پرمسرت خوشی کے لیے تجویز کیے ہے، وہی ان پر عظمت اور عبادت کے لیے دوگانہ نماز عید کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ نماز عید کے ذریعے تم جو ہے اس مجمع کو اکٹھا کر کے خوشی کا اظہار کرو۔ چنانچہ دوگانہ نماز عید واجب کر کے خوشی کے جذبات کو عوام الناس کے سامنے، اپنے بھائی اعزاء اقربا رشتہ داروں کے سامنے معرفت خداوندی اور شکر نعمت جیسی واجبات کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھرپور توجہ دلائی ہے۔ عید یہ محض ایک مذہبی تہوار ہی نہیں، بلکہ انعامات خداوندی کی شکر گزاری کا یہ بہترین دن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ عید کھیل کود کا کوئی دن نہیں، بلکہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کا، اللہ کی ذات کو پہچاننے کا یہ بہترین دن ہے۔ اب وہ منظر بڑا ہی خوشنما اور عبرت آموز ہوتا ہے جب ایک ہی دن، ایک ہی وقت میں، ایک ہی انداز میں اور ایک ہی جذبے کے ساتھ دنیا کے مختلف گوشوں میں قریہ قریہ، چپا چپا، شہر شہر، مسجد میدان ہو، سڑکوں ہو، عیدگاہوں میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ کروڑ ہا کروڑ جو ہے فرزندان توحید بارگاہ ایزدی میں سر بسجود ہو کر کے اللہ کے حکم کی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی فرما برداری کرتے ہیں، اور سجدہ ریز ہو کر کے نہ صرف جذبہ عبدیت کا اظہار یہ بندے کرتے ہیں، بلکہ اسلامی اخوت کی بھی شاندار مثال جو ہے اللہ کے سامنے ایک پیش کی جاتی ہے کہ ہم کھل کر کے اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر کے اس کی مثال جو ہے ہم پیش کرتے اللہ کے سامنے۔ جب اکثر و بیشتر لوگ سفید سفید کپڑے، اجلے اجلے لباس پہنے، بچے، بوڑھے، جوان عید کی خوشیاں مناتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید میں جو ہے یہ حضرات چاہے بڑے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، بچے ہو، سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں مشغول نظر آتے ہیں۔ دیکھنے والے صاحب ایمان کا دل عظمت ایزدی سے بالکل سرشار ہو جاتا ہے، خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے، ایمانی جذبات جو ہے انسان کے مسرور ہو جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے آسمان سے اس ایسے موقع پر نازل ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مجمعوں کے اندر عاجزی، انکساری اور تضرع، عاجزی کے ساتھ دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ رحمت خداوندی کے بے پایا نزول کا اس طریقے سے سبب ثابت ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نہتے بندے اللہ کے سامنے اپنی کس طریقے سے عجز اور انکساری کو ظاہر کرتے ہیں، کہ ظاہر سی بات ہے یہ ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب کائنات، جو کل جہان کو پالنے والا رب ہے، اس کے سامنے کس طریقے سے سر بسجود ہوتے ہیں اللہ کے بندے، اور اللہ تعالیٰ کی بے پایا نزول کو اپنے لیے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ عید کی رات بھی اسلام کی متبرک ترین راتوں میں اس کو شمار کرایا گیا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو انعامات کی بے پناہ رحمتوں سے نوازتے ہیں، اس لیے اس رات کو لیلۃ الجائزہ
یعنی انعامات کی رات کہا جاتا ہے، لیلۃ الجوائز بھی کہا جاتا ہے یا لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس رات کو انعامات کی رات شمار کیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے حق میں رحمت ہے، مغفرت ہے، اور اسی طریقے سے بے پایا انعامات اور رحمتوں کا نزول اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی طرف ہوتا ہے۔ عارفین کے لیے یہ رات مسرت کا ابدی پیغام اور وصال محبوب کا عنوان بن کر کے عام طور پر یہ رات ثابت ہوتی ہے بندوں کے لیے، اور وہ انعامات خداوندی کے حصول کے لیے رات و رات بارگاہ ایزدی میں حاضر رہ کر کے سربستہ راز و نیاز میں اللہ کے بندے جو ہے یہ مشغول رہتے ہیں، اور بیش از بیش رحمت خداوندی کے یہ مستحق بندے جو ہے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات کو یہ بندے حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کی قوموں کا طریقہ کار یہ ہے عام طور پر کہ وہ اپنے تہوار اور خوشی کے دنوں میں لہو لعب، ناچ گانے، شراب نوشی، تفریحات کو پسند کرتے ہیں، اور مختلف کھیلوں کے ذریعے سے اس تقریبات کو جو ہے منعقد کرتے ہیں، اور اسی پر اس کھیل ہی کے ذریعے یا شراب نوشی کے ذریعے اس تقریبات کا اختتام پذیر کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ سب کچھ وہ لوگ پسند کرتے ہیں، اگلے پچھلے رنج و غم مسائب کو بھول کر کے وقتی خوشی میں ایسے سرشار ہو جاتے ہیں، ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے اگلی پیچھے دشمنی جو ہے وہ کچھ ان کو یاد نہیں رہتی ہے۔ ہم اپنے برادران وطن کو یعنی ہندوستان کے اندر ہندو بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہولی ہو یا دیوالی کے موقع پر یا اسی طریقے سے اور بھی جو ان کے بڑے بڑے تہوار ہے، جیسے بمبئی کے اندر گنپتی ہوتا ہے یا چھٹ ہوتا ہے، دیوالی ہوتی ہے، ہولی ہوتا ہے، اور بھی ان کے جو رکشا بندھن وغیرہ ہوتے ہیں، دیگر بہت سارے ان کے جو تہوارات ہوتے ہیں، تو ایسے مواقع پر خوشی کی مسرت تو ہم دیکھتے ہی بکثرت اس کے اندر، لیکن ان کے اندر جو شراب نوشی شراب پی کر کے ناچ گانے، ڈھول تماشے اور لہو لعب یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ان دو دنوں کو پاک بنایا ہے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کے ہاں جب کرسمس کا دن آتا ہے، جو 25 دسمبر کرسمس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، تو وہ ہر طرح کے معاصی اور منکرات میں مبتلا ہو کر کے اس 25 دسمبر کا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہی دستور زمانے جاہلیت میں بھی عام طور پر رائج تھا۔ یہی دستور جو ہے عام طور پر زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ چیزیں رائج تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ سال میں 2 دن خوشی کے مناتے تھے۔ وہ حضرات بھی سال میں 2 دن خوشی کے اظہار کے لیے خوشیاں آپس میں وہ مناتے تھے 2 دن۔ ان 2 دنوں میں خوب کیا کرتے تھے، وہ خوب کھیل کود کرتے تھے، گانے باجے مجلس سے جمتی تھی، اور جو اس زمانے کا کھیل کود ہوتا تھا وہ سب چیزیں وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سلسلوں کو ختم فرما کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں دنوں کے بجائے 2 خوشی کے دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ مقرر فرمائے، جس کی تفصیل حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو داؤد شریف کی پہلی جلد صفحہ 161 پر نقل کیا ہے، اور ان دنوں میں اظہار مسرت کا مظاہرہ کھل کر کے کرنے کے لیے کہا ہے، کرتے تھے یہ لوگ۔ لہو لعب اور تفریحات کے ذریعے اسلام نے نہیں کہا کہ تم خوشی کرو، لیکن اظہار مسرت کرو، خوشیاں مناؤ، لیکن آپس میں کھیل کود کر کے نہیں۔ اسی طریقے سے اسلام نے لہو لعب، شراب نوشی، سٹے بازی اور آتش بازیاں اور دنیا کی تمام تر خرافات سے اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ تم یہ کام مت کرو۔ چنانچہ لہو لعب ہو، تفریحات کے ذریعے اسلام نے ان دنوں کی خوشی منانے سے منع کیا ہے، بلکہ اسلام کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ
لہو لعب، اور حکم ہوا ہے کہ وہ مسرت کا اظہار اس انداز میں امت کے سامنے، قوم کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے کرے کہ وہ خوشی ان کے ظاہر اور باطن سے بالکل صاف طور پر نظر آ سکے کہ ہاں یہ انسان خوش ہے۔ دلوں کی گہرائیوں سے سرور کی خوشبو انسان کے مہک اٹھے، ذہن و دماغ کے گوشے گوشے سے اس طریقے سے انسان کی خوشی ظاہر ہو کہ اس کا کوئی غم آج کے دن اس کے دل و دماغ پر سوار نہیں ہے۔ بدن کا رگ و ریشہ اور رواں رواں جو ہے انسان کی مسرت میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طریقے سے انسان کے دل و دماغ اور چال ڈھال، لباس اور ہر چیز سے جو ہے خوشی ظاہر ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طریقے سے جو ہے اپنے بندوں کو یہ خوشی کا دن دیا گیا ہے، لہذا ایسے دن کے اندر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے انسان کو۔ ایسی لازوال خوشی کے حصول اور اس کے اظہار کا صرف ایک ہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلایا، اور وہ یہ کہ انسان جس رب کائنات کا بندہ ہے، اللہ رب العالمین، خدا جس کو ہم کہتے ہیں، رب جس کو کہتے ہیں، جس کی ربوبیت کا ہم اقرار کرتے ہیں، وہ اس بندہ نواز کے سامنے اپنے بندگی کا اظہار کر کے اس کی خوشنودی کا مستحق بنے، اور اس کے سامنے سر بسجود ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر کے سجدے میں جا کر کے اس کی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرے رب ہونے کی تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے بندے ہونے کی حیثیت سے تیرے سامنے آج میں دست درازی کرتا ہوں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، تیرے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہوں، تیرے سامنے میں جھکتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، تیرے سامنے جھک کر کے اپنی عجز کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میرے بس میں کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا خدا ہے، تو میرا پالنہار ہے، ساری کائنات جو ہے تیرے قبضے تصرف میں ہے، اس لیے جو ہے رب کی ربوبیت کا اقرار کرنا اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا، سجدہ کرنا، یہی جو ہے بندگی کا اظہار ہے، اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا اور خوشنودی کا اور خوشی کا اظہار کرنا، اور اس کے سامنے سر بسجود ہو کر کے خوشنودی کا اظہار کرنا، یہی جو ہے اصل بندگی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس بندے کا آقا سے خوشی ہو، جس بندے سے آقا خوش ہو جائے، اس بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا، اللہ میرا راضی ہو گیا۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے سب سے بڑی دید جو ہے ان کی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کے بیانات ملتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے بسا اوقات کہتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی غم سوار ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کو دیکھ لیتے تو سب غمی جو ہے خوشی کے اندر تبدیل ہو جاتی، تو یہ ان کے لیے سرور کا ذریعہ تھا۔ تو یہاں ان سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے اور بندہ اپنے رب سے راضی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر کے خوشی کی چیز اور کیا ہو سکتی ہے بندے کے لیے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اس طریقے سے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے خوشی کے دنوں میں اظہار بندگی کا حکم دے کر شکرانے کے طور پر دوگانہ عید کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تاکید فرمائی ہے۔ یہی عید کی نماز اصل روح ہے انسان کی خوشی کے لیے۔ بقیہ جو لوازمات ہے، مثلا نہانا، دھونا، خوشبو لگانا، نئے کپڑے پہننا، بشاشت کو ظاہر کرنا، عمدہ قسم کا کھانا پکانا، اور بھی جو خوشی کی چیزیں ہیں، وہ سب تو اسی کے ضمن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی کی چیز ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے خوش و خرم رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ آج کے دن کا اصل کام یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کر دے صاف طور پر کہ وہ واقعی اپنے رب
رب کا فرما بردار اور اطاعت گزار بندہ ہے، اور ایسے ہی بندوں کو حقیقت میں آج کی دن خوشی منانے کا حق حاصل ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسے بندوں کو خوشی ملی ہے، اور اللہ کی طرف سے ایسے بندوں کے لیے انعامات کی بارش برسائی گئی ہے۔ اس لیے یہ خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع پر اور ایسے دن جو ہے ہم سب کے لیے بار بار لائے، اور خوشی کے ساتھ جو ہے ہماری زندگی کے اندر ان عید کی خوشیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام ہی عالم اسلام کے لیے ان دنوں کے اندر جو کوئی تکلیف اور رنج کسی کو پہنچے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رنج و الم سے اور غم سے جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور کیا نام ہے تمام عالم اسلام کی پوری دنیا کے لوگوں کو جو اس خوشی کا دن ہوتا ہے، اس خوشی کے دن کے اندر سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے ہم کو خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل جو ہے کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 467 اور 468 پر بھی نقل کی گئی ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔